چاہیے؟ یس اور نو؟ اگر کوئی بندہ کچھ کرتا ہے تو اس کے پیچھے لوگ انٹینشن تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بندہ پیسے کے لیے کرنا چاہ رہا ہے. آپ لوگ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں کہ 1970s میں مولانا بدر الدین اجمل صاحب کے ابا حضور والد صاحب نے بامبے کا میں نے گھر دیکھا، سمندر کے اوپر گھر ہے، جو آج شاہ رخ خان، سلمان خان کے علاوہ دوسرے ہیروز خریدنے 20 سال محنت کرنا پڑتا ہے ان کو. سب ہیروز نہیں خرید سکتے، سب ہیروئنز بھی سی فیسنگ والا گھر نہیں خرید سکتے ہیں. تو وہ جو سی فیسنگ والا گھر آپ کے ابا حضور نے 1970s میں خریدا. تو کیا ایسے انسان کو پیسوں کی ضرورت ہے؟ جواب دیں زور سے آپ لوگ. جس بندے کا بزنس 40 کنٹریز میں ہو، کیا اس کو اور پیسوں کی ضرورت ہے؟ کیوں گھر گھر بھٹکتے ہوئے، گلی گلی میں جاتے ہوئے لوگوں سے ملنا، لوگوں سے بات کرنا؟ کیونکہ کچھ لوگوں کو اللہ چنتا ہے. مانو کہ یہاں کی قوم کو اللہ نے آباد کرنا ہے، کامیاب کرنا ہے. آپ نے دعا نہیں کی ہوگی اپنے مستقبل کو لے کر، اپنے کریئر کو لے کر، لیکن کیا پتا آپ کے والدین نے کبھی تو کیا ہوگا دعا. رمضان کے روزے رکھ کر تہجد میں، راتوں میں، تنہائیوں میں، اکیلے میں گڑ گڑ آتے ہوئے آپ کے دادا، آپ کے دادی، آپ کے نانا، آپ کے نانی کئی دفعہ دعا کیے ہوں گے. اور ان میں سے کئی ایسے بھی ینگسٹرز ہوں گے، آپ لوگ بھی اپنے کریئر کو لے کر اللہ سے دعا کیے ہیں. تو پھر اللہ کرتا کیا ہے؟ مجھے ڈاکٹر بنا دیں تو سیدھے اسٹیتھوسکوپ پھینکتا ہے آپ کے گھر اللہ. مجھے انجینئر بنا دیں تو سیدھے مشینز آ جاتے ہیں آپ کے گھر. مجھے سائنٹسٹ بنا دیں تو ایپرن آ جاتا ہے اور سائنٹسٹ بن جاتے ہیں. نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ ایک بندے کو چنتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. دنیا جب اللہ نے بنایا اور دنیا کو بسانا تھا اللہ کو، اور جانوروں سے ہزار گنا بہتر، بلکہ ملین ٹائمز بہتر دنیا والوں کو سکھانا تھا کہ دنیا کیسی جی جاتی ہے. تو اللہ نے کیا کیا؟ پروفٹس کو بھیجا ہے. 1,24,000 پروفٹس کو بھیجا. یہ اللہ کا طریقہ ہے انسانوں کو آباد کرنے کا، انسانوں کو کامیاب کرنے کا، انسانوں کو راستہ دکھانے کا، انسانوں کو گناہ سے بچانے کا. یہ اللہ کا ایک نظام ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، پروسیجر. اب یہاں آسام کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جن کے والدین، جو بچیاں، جو بچے کبھی زندگی میں تصور بھی نہیں کیے ہوں گے کہ ہم نے انجینئر بننا ہے، ہم نے ڈاکٹر بننا ہے، ہم نے IAS بننا ہے، ہم نے IPS بننا ہے. اتنا بڑی سوچ نہیں رکھتے ہیں لوگ، ڈرتے ہیں، ہیبت ہوتی ہے ان بڑی سوچ کی، اس لیے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے. نہ رہنے کے لیے گھر ہے، نہ کھانے کے لیے کھانا ہے، نہ پہننے کے لیے کپڑا ہے. جب انسان کے پاس روٹی، کپڑا، مکان ہی نہیں ہے تو انسان بڑا کہاں سوچتا ہے؟ ملینز اور بلینز میں کوئی ایک انسان سوچ لیتا ہے، ادروائز 99.99% دے گیو اپ، سوچتے نہیں ہیں. تو ایسے سچویشن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی ایک بندے کو چنتا ہے. جیسے آدم علیہ السلام سے لے کر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 پروفٹس کو چنا. اسی طرح آسام کے لیے اللہ نے اگر کسی کو چنا ہے ایجوکیشن فیلڈ میں تو وہ مولانا بدر الدین اجمل صاحب کو چنا ہے. اگر کوئی پولیٹیشین ایجوکیشن میں کام نہیں کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے پارٹی کے لوگ، خود کے پارٹی کے لوگ اور اپوزیشن سے ایک شکایت آتی ہے کہ کیا اس نے کیا ایجوکیشن میں کچھ کیا ہے؟ یہ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ 20 سال سے MLA ہے، 20 سال سے MP ہے اور اس نے ایجوکیشن میں کچھ نہیں کیا تو آواز اٹھتی ہے کہ نہیں اٹھتی ہے کہ اس نے ایجوکیشن کے لیے کیا کیا ہے اس نے؟ کیا یہ آواز مولانا بدر الدین اجمل صاحب کے خلاف کوئی آسامیز بندہ اٹھا سکتا ہے آواز؟ دشمن بھی نہیں اٹھا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کام کر کے دکھایا ہے. 2017 میں پہلی دفعہ میں جب آیا، ایک بالکل جھوپڑی کی طرح چھوٹی کلاس روم تھی، وہاں پر کچھ بچے پڑھائی کر رہے تھے. میں وزٹ کیا کرتا تھا سکولز، کالجز، ہاسٹلز، خسر الاسلام صاحب کے ساتھ، ڈاکٹر آزاد صاحب کے ساتھ رات میں 12 بجے 2 بجے تک موٹیویٹ کیا کرتا تھا. تو میں نے پوچھا کہ یہ چھوٹے سے کمرے میں جو بچے پڑھ رہے ہیں یہ کون ہے؟
تو ڈاکٹر خسرو سر نے کہا کہ سر یہ اجمل سپر 40 ہے. اب دیکھیں 40 سے پہلے جو ورڈ ہے سپر، یہ ایڈجیکٹو ہے. میں نے سوچا کوئی انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے ان کے پاس میں، اور عجیب سے کمرے میں بٹھائے ہیں اور ان کو ڈاکٹر بنانے کے لیے چلے ہیں. میرے دل میں یہ خیال تھا، واللہ پہلا خیال 2017 میں اور 2023 میں 350 بچے رینک لے آ کر پروف کیے ہیں. 5 سال میں 350 بچے لے آنا آسان چیز نہیں ہے. کچھ کرناٹکا میں، کچھ حیدرآباد میں بڑے ریناؤنڈ انسٹیٹیوٹس ہیں. وہاں میں نے مولانا بدرالدین اجمل صاحب کو بلایا. آپ یہ جو اجمل سپر 40 چلا رہے ہو، this is not the right way. You better come to Hyderabad. Pay a visit to a few institutions. You get to know how the training is imparted. تو جو بندہ دینا چاہتا ہے نا، وہ ہمیشہ بھوکا رہتا ہے. امیڈیٹلی حیدرآباد آئے اور اتنا امپریسڈ ہوئے وہاں کے انسٹیٹیوٹس کو دیکھ کر جو نیٹ JEE میں کام کر رہے ہیں. ویری نیکسٹ ڈے ڈاکٹر خسرو الاسلام صاحب کو کال کیے اور بتایا کہ آپ کے تمام پرنسپلز کو لے کر حیدرآباد آ جائیے. اور وہ حیدرآباد آئے، وہاں کے سسٹم کو دیکھا. آپ نے سسٹم کو دیکھ کر سیدھے امپلیمنٹ کرنا شروع کیا. 5 سال میں 850 بچے ایپرن پہنے ہیں. ماشاءاللہ، بگ راؤنڈ آف اپلاز. It's not that easy. آسان نہیں ہوتا ہے. خاندان گزر جاتے ہیں، کوئی ایک ڈاکٹر نہیں نکلتا ہے. دیکھیں آپ لوگ خاندان میں تلاش کریں، آپ کے خاندان میں کوئی ڈاکٹر ہے کیا؟ نہیں ملتے ہیں. لیکن میں پورے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، گھر گھر انشاءاللہ ڈاکٹرز ہوں گے. اگر آپ لوگ ٹھان لیں کہ مجھے پڑھائی کرنی ہے، مجھے محنت کرنی ہے، تو ہر گھر سے ایک انجینئر نکلے گا، ہر گھر سے ایک سائنٹسٹ نکلے گا، ہر گھر سے ایک ڈاکٹر نکلے گا. اور ماشاءاللہ میرا جو موٹیویشن کا کام ہے، بنارس سے سر آ کر آدھا کام تو انہوں نے کیا، آپ لوگ کو بڑا زبردست موٹیویٹ کیا. میں انہیں تھینک یو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے سے پہلے ہی آپ کے سینوں میں سر نے جوش ڈال دیا. اب تو ماشاءاللہ IPS آفیسر بھی آسام سے نکلیں گے. آپ امیجن کریں کہ 10 سال پہلے آسام کے بچے کیا ایجوکیشن کو لے کر بڑے خواب دیکھا کرتے تھے؟ بالکل بھی نہیں دیکھا کرتے تھے. 10th پڑھائی کر لی، بالخصوص if I talk about girls 10th 12th کے بعد ان کی شادی ہوتی، کچن میں جاتے اور روٹی چاول بنا کر زندگی گزر جاتی ان کے. لیکن آج بچیوں کے ہاتھ میں ایپرن دیا جا رہا ہے، اسٹیتھوسکوپ دیا جا رہا ہے، اسپیگنانومیٹر دیا جا رہا ہے، بچیوں کو ایڈوکیٹ بنایا جا رہا ہے، میجسٹریٹ بنایا جا رہا ہے، IAS آفیسرز بنایا جا رہا ہے. یہ آسان ہوا کب؟ جب اجمل فاؤنڈیشن نے